لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین عیدگاہ، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جوانوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی آج عید الفطر کا خطبہ چھوٹے چھوٹے 8 یا 9 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، اور اس بات کی کوشش ہوگی کہ سنت کے مطابق خطبہ لمبا اور طویل نہ ہو. میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. یہ روزوں کی گنتیاں پوری کرنا، یہ عبادتوں کا انجام دینا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ جل شانہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر، یہ تحمید، یہ تسبیح، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کا مسلمان کر رہا ہے. اس بات پہ یہ اعلان ہے کہ ہم اللہ کے سوا بڑا کسی کو نہیں مانتے. ہماری پیشانیاں اللہ کے حضور جھکیں گی، ہمارے سجدے، ہماری عاجزی، ہماری کمزوری، ہماری توانائی، ہماری ساری قوت اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بچھے گی. اس کے علاوہ ہماری پیشانی کہیں نہیں جھکنے والی. ہم خاک ہو جائیں، ہم مٹ جائیں، ہم برباد ہو جائیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مگر ہمارے بدن کے لہو کا ایک ایک قطرہ بہے گا تو دربار مولا میں بہے گا، اور ہمارے جسم کا گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اگر کٹے گا تو اللہ کے حضور کٹے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے ہے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اس پاک پروردگار کا شکر ہے، اس مولا کا شکر ہے جس نے ہمارے بدن میں یہ طاقت دی، دل میں یہ تازگی بخشی، آنکھوں میں وہ رانائی دی کہ 30 دن کے روزے مکمل کر سکیں، 30 دن تراویح پڑھ سکے. اللہ اکبر. 30 دن تلاوت کلام پاک کر سکے. وللہ الحمد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تم کو رہنمائی فرمائی ہے اس کی روشنی میں، تاکہ تم یہ 30 دن پورے کر کے اس کی تکبیر بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بیان کرو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ عید یہ نئے کپڑوں کا نام ہے، نئے کرتوں کا نام ہے، نئی قمیصوں کا نام ہے، سوئیاں کھانے کا نام ہے، تو وہ غلطی پہ ہے۔ یہ تو مباحات ہیں، یہ تو جائز چیزیں ہیں، عید ان باتوں کا نام نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا، بلکہ وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ طَاعَتُهُ تَزِيدُ، عید اس کی ہے جس کی اطاعت بڑھ جائے، عید اس کی ہے جس کی پیشانی میں ایک مہینے تک عبادت کرنے سے سجدے کا نور آ جائے، عید اس کی ہے جس کا دل تلاوت کلام پاک سے مہینہ بھر جگمگا اٹھا ہو، عید اس کی ہے جس نے مہینے بھر کے درس سنے ہوں تو اس کی روح میں ایک تازگی آ گئی ہو۔ لیکن اگر شقی عبد، وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے جسے یہ روزے نہیں ملے، وہ بدنصیب ہے جسے نمازیں نہیں ملی، وہ بدنصیب ہے جسے یہ تراویح نہیں ملی، وہ بدنصیب ہے جسے دین کی باتیں نہیں ملی۔ لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ حقیقت میں عید ہے بھی اسی کے لیے جس نے روزے رکھے، یہ اعلان ہی اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ، کسی اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو دھاگے کو بنے، ایک ایک دھاگے کو جوڑ کر کے دھاگا خوبصورت تیار کرے اور پھر اپنے اس دھاگے کو بیٹھ کر کے ادھیڑ دے۔ اس لیے 30 دن تک تراویح پڑھنے والوں، نمازیں نفل بعد میں بھی ہیں، 30 دن تک نمازیں پڑھنے والوں، فرض نمازیں اور تہجد کی نمازیں بعد میں بھی ہیں، دین کی باتیں سننے والوں، دین کی باتیں سننے کا موقع بعد میں بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید کے بعد بھی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، ستارے ٹوٹ چکے ہوں گے، چاند بے نور ہو چکا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، چاروں طرف سب لوگ بیار و مددگار ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ منظر بیان فرمایا اور فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ منظر ہوگا کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا، چاروں طرف پوری کائنات بکھر چکی ہوگی، ستارے ٹوٹ کر گر چکے ہوں گے، چاند بے نور ہو چکا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بے خبر ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اما عائشہ میدان محشر کی اس حالت زار کے سلسلے میں رسول گرامی سے سوال کرتی ہیں، اے میرے تاجدار، اے میرے حبیب، آپ کہتے ہیں لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، برہنہ بدن ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرمانے لگے عائشہ، اس دن کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوگی کون برہنہ ہے، کون کپڑے میں ہے، ایسی حشر شامانی ہوگی، ایسا بیار و مددگار ہونے کا عالم ہوگا۔ اس کے سلسلے میں اللہ فرماتے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا، اس دن مجرم کی یہ خواہش ہوگی، وہ چاہے گا کہ اپنے لاڈلے کو، اپنے بیٹے کو جہنم کے فدیے میں دے دے۔ وہ بچہ جسے تم نے بڑے لاڈ سے پیالا ہے، وہ بچہ جس کے لیے تم نے چوریاں بھی کر ڈالی ہیں، جھوٹ بھی بول ڈالے ہیں، جس کو گودوں کھلایا ہے، جس کے بوسے لیتے ہو، جس کی توتلی بولیوں پہ قربان جاتے ہو، تصور کرو اگر وہی ننھا سا دوڑتا ہوا بچہ ابا ابا کہتے ہوئے میدان محشر میں نظر آ جائے، اللہ یہ اختیار دے دے، اے میرے بندے تجھے
تجھے اختیار ہے اپنے اس بیٹے کو جہنم میں اگر ڈال دے تو بچ سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. انسان اس حشر سامانی سے ایسا تھرایا ہوا ہوگا، جہنم کے شعلوں سے ایسا ڈرا ہوا ہوگا، اللہ کا غضب اتنی تیز کا ہوگا کہ میرے بیٹے کو ڈال دو، مجھ کو چھوڑ دو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو فدیے میں دینے کو تیار ہوگا، اپنے بھائی کو فدیے میں دینے کو تیار ہوگا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے وہ سارے خاندان کو، سارے کنبے کو، سارے قبیلے کو تیار ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دو. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اس زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ڈال دو، ابا کو ڈال دو، اماں کو ڈال دو، بھائی کو ڈال دو، دادا کو ڈال دو، دادی کو ڈال دو، میرے بیٹے کو ڈال دو، وہ لاڈلا جو میری زندگی میں مرا تھا، جس کے لیے میں ہفتوں رویا تھا، جس کے لیے میں نے کھانا چھوڑا تھا، اس کو بھی ڈال دو، مگر مجھ کو بچا لو، مجھے چھوڑ دو. یہ منظر ہوگا میرے بھائیوں، یہ میدان محشر ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس لیے اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور پھر اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو میرے بھائیوں، عید کے بعد اطاعت کا موقع ختم نہیں ہوا ہے. فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ دیتے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ام عائشہ نے اس آیت کے سلسلے میں رسول گرامی سے سوال کیا کہ حبیب پاک یہ بتائیے کہ یہ چوری کرنے والا تو نہیں ہے کہ چوری کرتا ہے آدمی کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میرا صدقہ پتہ نہیں قبول ہوا ہوگا نہیں ہوگا، میں گنہگار آدمی، میں شرابی آدمی، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، میرا صدقہ قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ آدمی مراد ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نیکی کے راستے پہ ہے، پھر ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی لیے سلف فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، کہ عمل سے زیادہ قبول کی فکر کرو. الم تسمعوا قول اللہ عز وجل، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اسی لیے سلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، میں نے اسلاف کرام کو دیکھا کہ پہلے نیک عمل میں خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوهُ، جب نیک عمل وہ کر لیتے ہیں، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمُّ، تو یہ غم ہو جاتا ہے أَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ أَمْ لَا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد 6 مہینہ تک قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو نماز پڑھی ہم نے وہ قبول ہو جائے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اور اگر یہ فکر نہیں ہے قبولیت کی تو اس بات سے ڈریے کہ شاید ہمارا عمل نہ قبول ہو. قبول کس کا ہوا، قبول کس کا نہیں ہوا، یہ تو کوئی رجسٹر نہیں دیکھ رہے ہم، نہ آپ دیکھ رہے نہ میں دیکھ رہا، لیکن علماء نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر رمضان کے بعد گناہ ہو رہا ہے، گناہ میں پل پڑے ہیں، یہ عید کی نماز پڑھی، تھیٹر کا رخ کر لیا، فضول کا رخ کر لیا، نمازیں چھوڑ دیں، تو ڈر ہے کہ قبول نہیں ہوا ہوگا. لیکن اگر نیکی کے بعد نیکی ہے، اگر توبہ ہے، اگر اطاعت کی لذت ہے، اگر یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ قبول ہو، تو امید کرو کہ قبول ہوا ہوگا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
کانوں کی عیاشی بہت بڑھ گئی ہے، کانوں کی عیاشی بہت بڑھ گئی ہے۔ خطبہ کس کا لگائیں؟ عید الفطر کی نماز کون پڑھائے گا؟ کیوں؟ لوگ یہاں وہاں ٹیسٹ ڈھونڈتے ہیں، کانوں والا ٹیسٹ، کانوں کا ذائقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی فکر کم ہے، عمل کی فکر کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم اس زمانے میں ہو کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ ہیں مگر تقریر کرنے والے کم ہیں، بولنے والے کم ہیں مگر سمجھ والے زیادہ ہیں۔ وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا قلیل فقہاؤہ، سمجھ والے کم ہوں گے، کثیر خطباؤہ، بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ کچھ لوگ جو تقریر نہیں کر پاتے وہ اس حدیث سے بہت خوش ہوتے ہیں، مگر یہ حدیث اس مفہوم میں نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایک پیس تقریر کر کے ہر جگہ کوئی چلتا بنے۔ مسجد میں ایک عدد تقریر ہو گئی، جلسے میں 2 عدد تقریر ہو گئی، روڈ پہ 1 عدد تقریر ہو گئی، کانفرنس میں 4 تقریریں ہوں گئیں۔ نہیں، ان سے کام نہیں بنے گا۔ ہمارے سماج میں وہ دانشور بھی ہونا چاہیے، وہی تقریر کرنے والے، پلان تیار کرنے والے، قوم کو انقلاب کی راہ پہ لانے والے، راستہ دکھانے والے، سمجھانے والے، پلان کرنے والے، تعلیم کا انقلاب دینے والے، دین کی روح پھونک دینے والے، یہ لوگ ہونے چاہیے۔ ہر آدمی بولنے کے فراق میں ہے تو یہ مزاج، یہ طبیعت، یہ کثرت مفید نہیں ہے، بلکہ پلان کرنے والے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، گائیڈ کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں اختلافات ہیں، برے اختلافات ہیں، گھر کے ایک ایک گھر میں اختلاف ہیں، خاندانوں میں اختلاف ہیں، پورے معاشرے میں اختلاف ہیں۔ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اختلافات میں 2 بات ہے، اگر اختلاف اللہ کے لیے کیا ہے تو اختلاف حل ہوگا، لیکن اختلاف کے لیے اگر اپنی ذات ہے، اختلاف کے لیے اگر کوئی کرسی ہے، اختلاف کے لیے اگر کوئی منصب ہے، اختلاف کبھی نہیں حل ہوگا۔ لیکن اگر اختلاف اللہ کے لیے کیا تھا، اختلاف حل ہوگا، اختلاف حل ہوگا، اختلاف کو برداشت کرنے سے، اختلاف حل ہوگا، اختلاف سلیقے سے کرنے سے۔ جب اختلاف کر رہے ہیں، دین نے اختلاف کی اجازت دی ہے تو اختلاف کا دین نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا نماز جب ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو یاد رکھو، خوب زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب میرے بھائیوں؟ دین کی پابندی کے ساتھ ہے نوجوانوں، کام چوری مت کرو، کام کے لیے محنت کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ معاش زندگی کی ریڑھ ہے، روزی کمانا، روزی کے لیے محنت کرنا، روزی تلاشنا، روزی کے لیے تعلیم حاصل کرنا، پڑھائی کرنا، روزی کے آئیڈیاز تلاشنا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ کوئی بھی وہ کام جو دین کے ساتھ کیا جائے، دین کی فکر کے ساتھ کیا جائے، تم اپنے بچوں کو اگر کھلاتے ہو تو دین ہے، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو دین ہے، اپنے پڑوسی کو دیتے ہو دین ہے، خود کھاتے ہو دین ہے، خود پہنتے ہو دین ہے، کاروبار کے لیے محنت کرتے ہو دین ہے، جانفشانی کرتے ہو دین ہے، پسینہ بہاتے ہو دین ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مسلم نوجوانوں، خاص طور پہ آپ سے خطاب ہے، اس ملک میں اگر باوقار مرتبہ چاہیے، اس ملک میں اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کو اگر فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو معاش میں محنت کرو، روزگار میں محنت کرو۔ اس کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور یہ جو مشہور ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول فقیر تھے، کس نے کہا اللہ کے رسول فقیر تھے؟ کون بولا اللہ کے رسول فقیر تھے؟
اللہ کے رسول جانتے کون تھے؟ اللہ کے رسول عبد المطلب کے شہزادے تھے، ابو طالب کے لاڈلے تھے، قریش جیسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جن کے پاس خانے کعبہ کی تولیت تھی، جن سے لوگ پوچھنے آتے تھے، جن سے لوگ مشورے کرنے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین تاجر، وہ خوبصورت گفتگو، وہ موتی کی لڑیاں، وہ ہاتھ کے اشارے، وہ آنکھوں میں چمک، وہ ہونٹوں پہ دلکشی کہ گراہک کھنچتا ہوا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا آتا ہے۔ وہ ایمانداری کے بول ہیں، وہ زبان میں صفائی ہے، وہ روانی ہے، وہ سلاست ہے، وہ دلکشی ہے، وہ رانائی ہے۔ مارکیٹ آپ کے پاس کھینچ کے آ جاتی ہے اور ایسا فائدہ لے کے آتے ہیں اور ایسی ایمانداری کے ساتھ اتنی کمائی لے کے آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری پہ احساس کرنے لگتی ہیں، اور اسی پر تو ایک آپ کی شادی کی بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ یہ رسول گرامی تھے، یہ رسول گرامی تھے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو سب کچھ چھوڑا ایسا نہیں کہ چھوڑ کر کے خوب اچھا اچھا کھاتے تھے، نہیں، چھوڑا تو پریشانی برداشت کی۔ آپ کی فقیری اختیاری تھی، آپ ایک مملکت کے بادشاہ بھی تھے، فوج کے کمانڈر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، آپ ہی سب کچھ تھے، آپ ہی رسول تھے، آپ ہی پیغمبر تھے، آپ ہی جرنیل تھے، آپ ہی حکمراں تھے، آپ ہی گورنر تھے، آپ ہی قاضی تھے، آپ ہی امام تھے، آپ ہی خطیب تھے۔ اس کونے سے جو خراج آ رہا ہے دربار رسالت میں آ رہا ہے، جنگ فتح ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے دربار رسالت میں آ رہا ہے، باغات حصے میں آئے ہیں، ان کا سارا خزانہ دربار رسالت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس بہت کچھ تھا مگر آپ لٹا دیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے نوجوانوں جو آپ کو یہ پاٹھ پڑھایا جا رہا اور آپ نے جو یہ سمجھا ہے کہ گھر میں سوئے رہو اور کم سے کم کماؤ، تھوڑا کماؤ تھوڑا کھاؤ، یہ اسلامی فکر ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ سستی اور کاہلی چھوڑو نوجوانوں۔ بچوں سے خطاب کرتا ہوں، میرے بچوں، تمہیں اس ملک کا مستقبل ہو، تمہیں اس ملک کے علماء ہو، تمہیں اس ملک کے سپاہی ہو، تمہیں اس ملک کے فوجی ہو، تمہیں اس ملک کے جرنیل ہو، تمہیں اس ملک کے نیتا ہو گئے، ہم نہیں ہوں گے کل، تم ہو گئے یہاں پر۔ اس لیے تمہیں اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کا دیپ جلانا بہت ضروری ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے میرے پیارے بچے، اے بیٹے، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور بچوں، مانگنے کی ادا چھوڑ دو، لینے کی ادا نہیں آنا اپنی جوانی میں اپنی بزرگی تک۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگ تو اللہ سے مانگ، کسی سے مت مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بچوں یہ عقیدہ لکھ لو اپنے دلوں پر، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، کسی سے نہیں مانگنی ہے۔ اور ڈرو مت، ڈرو مت۔ نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، یہ ایک ہی جان ہے، جان کے علاوہ کچھ نہیں جانے والی ہے۔ جان کے بعد ہمیشہ ابد ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دو، ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دو۔ جان کے علاوہ کچھ نہیں کوئی لے سکتا۔ جب تک رہیں گے عزت سے رہیں گے، مریں گے عزت سے مریں گے۔ میرے بھائیوں، آج پورے دنیا میں دیکھو کیا کیا مصائب آ رہے ہیں، کیا کیا حوادث ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے خطاب کروں، آج وہ بچے جو کچروں کے ڈھیر میں روٹیاں تلاش کر رہے ہیں، جو کل صوفے پہ لیٹے تھے آج ملبے پہ لیٹے ہوئے ہیں، جو کل شہنشاہ کی طرح اپنے باپ کے ساتھ شہزادے کی طرح عید جاتے تھے، آج ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا خاندان لٹ گیا ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ ننھے بچے، ایمان کی جھانکنی ہماری ہے، ایمان کا باقپن ان کا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نحن الشہداء، ہم شہداء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شہید مرتے نہیں ہیں۔ میرے بچوں، اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ
يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك کہ ساری کائنات آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جو اللہ نے لکھا ہے، اور سارے لوگ مل کے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، اب لاسٹ میں آپ سے خطاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے خطبے میں عورتوں کو جب نصیحت کی تھی تو کہی تھی، میں بھی آج کے اس خطبے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو رسول گرامی نے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کرو۔ صدقہ بلا کو ٹالتی، صدقہ رب کی ناراضگی کو دور کرتا۔ یا معاشر النساء تصدقنا، میں یہ جملے ٹھہر کے بول رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں سن لیں، یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ وہ عورتیں ڈریں، ان کے اندر خوف تھا۔ فَقُلْنَا وَبِمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو کسی نے یا کئی نے یہ کہا کہ کیوں اللہ کے رسول، کیوں ہم عورتیں جہنم میں زیادہ آپ کو کیوں دکھیں؟ میں نہیں کہتا کہ آج بھی زیادہ ہوں گی، اس وقت جب اللہ کے رسول نے دیکھا تھا تو تھیں، بعد میں بھی تھی کہ نہیں تھی کوئی نہیں جانتا۔ کہاں جانتے آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی بڑی گڑبڑ بات ہوگی اور جس کو آپ نہیں گڑبڑ سمجھتی وہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قال تکثرن اللعن، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ غور فرمائیے، ہماری ماں بہنوں کے ہاں الحمدللہ مردوں سے نماز کم نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کے ہاں مردوں سے روزہ کم نہیں ہے، بیچاری روزہ رہ کر کے اپنے بعد نالائق مردوں کو بنا کے کھلاتی بھی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں، صدقہ بھی مردوں سے کم نہیں ہے، یہ نرم دل ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول نے نہیں کہا، کہا تکثرن اللعن، تمہاری زبان بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، تمہاری زبان بہت خراب ہوتی ہے، ٹیڑے نکلتی ہے بچوں پر بھی، شوہر پر بھی، گھر والوں پر بھی، وہ تکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اور نافرمانی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہہ رہے شوہر کی نافرمانی ہے تو 70 سنائیں گے اس پر، اور یہ کہیں گے کہ آپ تو سمجھ ہی نہیں پائے میں کون سی نافرمانی کرتی ہوں، میں کون سی غلطی کرتی ہوں، آپ تو ہمیشہ بولے جاتے ہیں۔ اور یہ تقریر غیر مولوی کی بیوی ہے تو سن کر کے چپ ہو جائے گی، مولوی کی بیوی تو وہ بھی نہیں سنے گی، کیونکہ وہ بولے گی اپنے حساب سے لائے ہوں گے، اپنے حساب سے لائے ہوں گے کہ یہ شوہر ہیں تو اپنے حساب سے انہوں نے حدیث لے آئی ہوگی۔ یہ اپنا والا بتا رہے ہیں، ہمارا والا نہیں بتا رہے۔ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ اچھا، بڑی پیاری بات ایک اور اسی ٹائپ کی دوسری حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، یہ آپ کے خلاف نہیں بولا، ذرا آپ کو بتانے کی کوشش ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر، اور یہاں نہیں الحمدللہ، لیکن دوسری جگہوں پہ فیمنزم کا جو فتنہ آیا ہے نا، مردوں سے ٹکرانے والا، اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو چکے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اگر ان خواتین کے ساتھ آپ زندگی بھر بھلائی کیجئے، زندگی بھر ان کی مانگ، ارے فرض کیا ہے بھائی؟ میں نے ایک مرتبہ خود میں بتایا تھا کہ فرض اور ہے، جو سنت ہے، جو مستحب ہے، بلکہ جو زائد ہے، جو فضول ہے، وہ بھی ان کے لیے کر دیجئے۔ کہتے اس نے حق ادا نہیں کیا، فضول والا بھی ان کے خاطر، ان کے خواہشات بھی پوری کرو، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں زندگی بھر اگر ان کے ساتھ تم احسان کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر ذرا سی کوئی کمی تم سے اگر دیکھ لیں، قالت ما رأیت منک خیرا، کہتی ہیں جب سے اس کے گھر آئی چین نہیں ملا، ابا کے گھر تھی یہ سب میں نے کبھی نہیں کیا تھا، یہیں آ کے سب کیا ہے میں نے، ما رأیت منک خیرا قط، کبھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی۔ آخر میں یہ میں کہوں گا، بچوں کی تربیت موبائل پہ مت کیجئے،
موبائل دیکھنے کو آپ دے دیتی ہیں، کھانا بنانے کے لیے، مصروفیت اپنی بچانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، چھوٹے بچے کو یہ مجھے بتائیے کوئی تقریر کی چیز نہیں ہے، تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان دہ ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اس کی تربیت اگر ایسے موبائل پہ ہو گئی تو آپ موبائل چھڑا نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بڑی سنجیدگی، بڑی سمجھداری، بڑی دانش مندی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دانش مندی کا کیا مطلب ہے؟ محنت کرو بھائی، نماز میں محنت کرو، روزے میں محنت کرو، کمائی میں محنت کرو، تعلیم میں محنت کرو، تربیت میں محنت کرو۔ بھائی کام وہ کرو جو کر سکتے ہو۔ میں یہاں تقریر میں بڑی بڑی بات بولوں تو کیا مطلب ہے انٹرنیشنل باتیں بولنے کا، بلکہ وہ بولو جو کر سکو۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہمارا گھر ہے، ہمارے ہاتھ میں ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے اختیار میں ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم اس کو صحیح کریں، ہم پوری دنیا کو صحیح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، انشاءاللہ انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا۔ دعا کا مسئلہ کیا ہے؟ ایسے ہی عام دعا کی جانی چاہیے جیسے خطبے میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا کا کنسپٹ ہے کہ مسلک کے اختلاف کے بغیر، وہ کنسپٹ درست نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گیا اس روایت کا مسئلہ جس میں ہے کہ عورتیں آئیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں، تو اس دعا سے کوئی الگ دعا مراد نہیں ہے، بلکہ یہی خطبے میں جو مستقل دعا کہی جا رہی ہے، یا خطبے میں جو آمین کے کلمات آ رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے، اور خطبے کے آخر میں جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، یہی ساری چیزیں مراد ہیں۔ الگ سے اسپیشل اجتماعی دعا اس سے علماء نے نہیں سمجھا، اور میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بلا اختلاف مسلک میں کہہ رہا ہوں۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے بار الہ ہماری نمازیں قبول فرما، اے میرے پروردگار ہماری تلاوتیں قبول فرما، اے بار الہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم خواہشات کے جکڑے ہوئے ہیں، میرے مولا میرے پروردگار ہمارے ان نمازوں کو، ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتیں تو نے دی، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی اپنے راستے پہ چلائے رکھنا۔ اے اللہ قدم دیا ہے، چلنے کا ہنر تو ہی دے دے۔ اے اللہ ہاتھ تو نے دیے ہیں، پکڑنے کا ہنر تو ہی دے دے۔ اے اللہ زبان تیری عطا کردہ ہے، اے اللہ زبان کو منکرات سے، فواحش سے بچائے رکھ پروردگار۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں ایمان والے بستے ہیں، اے اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے سورج اگانے والے، اے چاند نکالنے والے، اے ستاروں میں گردش ڈالنے والے، تیری قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر جو انسان ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رہتے ہوں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اے اللہ سب کو سچی راہ دکھا، سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمارا وطن ملک ہندوستان، اے اللہ اس میں امن پیدا فرما دے، اے اللہ اس میں استقامت لا دے، اے اللہ اس ملک کو ترقی پہ کھڑا کر دے، اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک سے مصیبتوں کو دور فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو جیلوں میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے، جو ہدایت میں ہیں انہیں ہدایت پہ قائم رکھے میرے مولا۔ اے میرے مولا ہمارے بچوں کو دین پہ قائم رکھنا۔ اے اللہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ وہ دن نہ آئے اس ملک کے اندر کہ ہمارے بچے کوئی اور کلمہ پڑھنے لگیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسی دین پہ قائم رکھنا۔ اے اللہ اس ملک میں وہ فضا باقی رکھنا کہ ایمان کے گل و گلزار لہلاتے رہیں، ایمان کے پودے مسکراتے رہیں۔ اے بار الہ، اے پاک پروردگار، ہم گناہگار کتنے بھی ہوں مگر تیرے در پہ سر جھکانے والے ہیں۔ اے پیشانی میرے مولا ہم نے کہیں جھکائی نہیں ہے، اے اللہ اس عمل کے وسیلے سے، اے اللہ اس پیشانی کے وسیلے سے جو پیشانی ہم نے کہیں جھکائی نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس پیشانی میں نور باقی رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کا تحفظ فرما، ہم سب پہ اپنا کرم نازل فرما، ہم سب پہ اپنی رحمت نچھاور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس عید کی نماز کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری ماؤں بہنوں بچوں جوانوں بزرگوں سب کو عافیت عطا فرما۔ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں
ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔